بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم اس باطل نظریے کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے جس پر آسمان اور زمین بھی لرز اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا، اس پر خود اللہ تعالیٰ کس قدر جلال اور غیظ و غضب میں آتے ہیں، اس کا اندازہ تھوڑا سا ہمیں ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے اس باطل، خود ساختہ، جھوٹے اور من گھڑت نظریے کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے جواب میں کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں اور جو سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اور ایک جگہ فرمایا قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، اور ایک جگہ فرمایا ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور ان باتوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہیں ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تذکرہ ہم جمادات کا بھی کر دیتے ہیں کہ زمین اور آسمان ان لوگوں پر کس قدر غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم کے اندر تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اللہ فرماتے ہیں کچھ بعید نہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے آسمان ٹوٹ کے ان پر گر پڑے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے اور ان کو اپنے اندر نگل لے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ان کے اوپر الٹے ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اللہ کے لیے بیٹے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے اور میری توہین کرتا ہے۔ فرمایا میری تکذیب تو یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، گویا میری قدرت کا اس نے انکار کر دیا، اور میری توہین یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو تین باطل گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں۔ نمبر ایک یہود، جو اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی دعویٰ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین عرب، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 19 میں فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ مشرکین کا دعویٰ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں، اپنے لیے بیٹوں کی چاہت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی اور فرشتوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اگر مانتے ہیں تو وہ بھی بیٹیاں مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مشرکین چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو اسی مناسبت سے جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کے صیغہ مؤنث کے اوپر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نام مبارک ہے، اسم جلالہ ہے، تو وہ بت کا نام رکھا ہوا تھا اللات، یعنی اللہ کی مؤنث، اور العزیز اللہ کا نام ہے تو اس پہ انہوں نے بت کا نام رکھا ہوا تھا العزیٰ، اور المنان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے تو اپنے بت کا نام رکھا ہوا تھا المنات۔ سورۃ النجم آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى، تو وہ چونکہ فرشتوں کو بیٹیاں اللہ کی مانتے تھے تو بتوں کے نام بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی مؤنث کے صیغے استعمال کر کے بتوں کے نام ان پہ رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے وہ باطل نظریہ جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان بھی اس باطل نظریے پہ لرز اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔